بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ماہ محرم کی فضیلت اور اس میں کیے جانے والے مسنون اعمال ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1982 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ماہ رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کی فضیلت ہے زیادہ تو وہ ماہ محرم ہے۔ ماہ محرم کے تمام دنوں میں پہلے عشرے کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، لہذا ان ایام میں روزوں کا اہتمام، عبادات، تلاوت، ذکر و اذکار، درود شریف اور صدقہ و خیرات کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ ماہ محرم کی فضیلت کا پس منظر ہم معلوم کرنا چاہیں تو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1865 میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں موسیٰ کا تم سے زیادہ حقدار اور تم سے زیادہ قدردان ہوں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کر دیا اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ شکرانے کے طور پر رکھا، اور مسلمان اس دن کا روزہ اس دن کی عزت و تکریم کے لیے رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بھی یہ بات ارشاد فرمائی، انتم احق بموسیٰ منہم، تم یہودیوں سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہو اور موسیٰ علیہ السلام کے ان سے زیادہ قدردان ہو، لہذا تم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرو۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں اس دن کی تعظیم کے لیے۔ اس روزہ رکھنے کی فضیلت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا گزشتہ سال کے روزوں کا کفارہ ہے۔ واضح رہے کہ ان گناہوں کا تعلق صغیرہ گناہوں کے ساتھ ہے، کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور اگر اس کے ساتھ کسی انسان کا حق وابستہ ہے، وہ مالی حق ہو، وہ جانی حق ہو، تو اس سے معاف کرانا اور اس حق کی ادائیگی ضروری ہے، اور پھر توبہ و استغفار سے وہ گناہ معاف ہوگا۔ بخاری شریف میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے حدیث نمبر 1867 میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور 10 محرم کے روزے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1136 میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ بات منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع، اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تو 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ 10 محرم کو روزہ رکھنے کی وجہ سے یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے کہ وہ صرف 10 کا روزہ رکھتے ہیں جبکہ مسلمان اس کے ساتھ ایک اور دن بھی ملا لیتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھا کریں، اور اگر کسی وجہ سے 9 کا روزہ نہ رکھ پائیں تو اس حدیث کی روح کو پیش نظر رکھتے ہوئے 10 کے ساتھ 11 محرم کے روزے کو بھی ملا لینا چاہیے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ماہ محرم کی فضیلت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس
ماہ محرم کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت 10 محرم کو ہو کر اس مبارک دن کی وجہ سے ان کے بلند مقام اور ان کی بلند شہادت کی طرف اشارہ ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 10 محرم اور ماہ محرم کی فضیلت کا تعلق سیدنا حسین کی شہادت کے ساتھ نہیں، بلکہ سیدنا حسین کی شہادت اس فضیلت والے مہینے اور اس فضیلت والے دن ہوئی ہے، اور یہ فضیلت قدیم دور سے چلی آ رہی ہے۔ اسلامی ایام میں 10 محرم ہو، عرفات کا دن ہو، 15 شعبان ہو یا دیگر فضیلت والے دن ہوں، تو ان دنوں میں جو مسنون اعمال منقول ہیں ان کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ ان مبارک ایام میں جو اعمال معمولات ہمارے معاشرے میں اپنے طور پر اختیار کر لیے گئے ہیں، ان کا تعلق اگر قرآن و حدیث کے ساتھ نہیں ہے تو وہ مسنون اعمال شمار نہیں ہوں گے اور ان کے کرنے سے ثواب نہیں ملے گا، لہذا ان کو ترک کرنا چاہیے، اور جو چیزیں منقول ہیں ان کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔